الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء، فضلاء، قراء اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت اشاعت التوحید والسنہ لالیاں کا یہ اجتماع بسلسلہ درس قرآن بعنوان ختم نبوت و عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منعقد کیا گیا ہے۔ جس میں اسی موضوع سے متعلق آپ اشعار بھی سن چکے ہیں۔ ابھی انہی عنوانات پر بیانات بھی ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس مقدس عنوان سے اپنے ایمان کو روشن کرنے کے لیے ہم سب جو اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اور سچے عاشقان رسول کی لسٹ اور فہرست میں ہمارا نام لکھ لے۔ کچھ بعید نہیں کہ خلوص کے ساتھ یہ چند منٹ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ ہماری تمہاری سب کی نجات کا فیصلہ فرما دے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ اللہ جل جلالہ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہم السلام اللہ نے دنیا میں بھیجے، اور انہوں نے تن من دھن سب کچھ اس عقیدے میں لٹا دیا۔ اس عقیدے کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جبکہ 5 اللہ کے پیارے مقرب بندوں کی موت کے بعد لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام 9.5 صدیاں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اور تبلیغ میں گزارنے کے باوجود پھر بھی رو کے کہتے تھے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ کو یہ مسئلہ اتنا پیارا ہے کہ اس مسئلے کی خاطر اپنے مقرب اور پیارے اور محبوب نبیوں کو بھی قربانیاں دلوائیں، صحابہ کی جانیں اس مسئلے کی خاطر اللہ کے ہاں قبول ہوئیں، اور قیامت تک جو آدمی اس مسئلے میں اپنے انداز کے مطابق محنت کرتا رہے گا، انبیاء علیہ السلام کے اس بنیادی مشن سے اس کو بھی اللہ کی طرف سے ضرور بر ضرور کار ثواب کا حصہ بقدر جسہ ملتا رہے گا۔ دوسرا بنیادی عقیدہ اسلام کے عقائد میں وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا؟ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ابو البشر آدم علیہ السلام سے چلا، مختلف نبی آتے رہے، حتیٰ کہ سب سے آخر میں خاتم الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اللہ نے، اور اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خود رب نے قرآن میں یہ آیت اتار کے اپنے نبی کی ختم نبوت پر مہر ثبت کر دی۔ مفہوم کیا ہے آیت کا؟ نبی محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا اس بات کے کہنے کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی تھی جو بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ 3 بیٹے تھے، 2 حضرت خدیجہ سے، ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام قاسم، تیسرا بیٹا حضرت ماریہ کی بطن سے پیدا ہوا ابراہیم۔ جو عبداللہ تھا اس کو حضور پیار سے کبھی طیب کہہ لیتے تھے، کبھی طاہر کہہ لیتے تھے۔ اس وجہ سے ہم میں سے بعض کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ 2 مستقل بیٹے تھے، طیب اور طاہر، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ عبداللہ نامی جو بیٹا تھا اسی کو پیار سے کبھی طیب کہہ دیا، کبھی تو 4 بیٹے نہیں تھے، 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بچپن میں ہی انتقال کر گئے یہ تینوں بیٹے۔ تو قریشیوں نے بڑا شور مچایا، بس
اولاد ہی تو باپ کا نام روشن کرتی ہے، اولاد باپ کی عزت کو، عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ واہ، ایک شاعر نے کہا کم ابن قد علا بابن لہو شرفا، کم ابن قد علا بابن لہو شرفا، کما علا برسول اللہ عدنان۔ کئی باپ ایسے ہوتے ہیں جن کو مقام ملتا ہے اولاد کی وجہ سے، اولاد بڑی عظیم ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے بھائی؟ اس اولاد کی وجہ سے باپ کا نام روشن ہوتا ہے۔ کم ابن قد علا بابن لہو شرفا، کما علا برسول اللہ عدنان۔ جیسے حضور کے جد امجد عدنان کا نام روشن ہوا رسول اللہ کی وجہ سے۔ رسول اللہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ عدنان کی اولاد میں سے ہیں، اور جس کا یہ بیٹا رسول اللہ عزت و شرف والا بنا، اس کا باپ کتنا اونچا ہوگا۔ قریشیوں نے یہ کہا ادی اولاد تے بچپنے چی مر گئی، ایدہ نا کی لونا کسے، یہ مرے گا تو اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، اس کا ذکر خیر کسی مجلس میں نہیں ہوگا، اس کا نام لینے والا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگے یہ محمد تو ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو۔ کیا مطلب؟ یہ ختم ہوگا، اس کا ذکر بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ میرے رب نے پہلے تو اس پر یہ آیت اتاری سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کے کئی معنی، مشہور معنی تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اس کی وضاحت میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا وسیع و عریض حوض ہے، تالاب ہے۔ وعدنی ہے ربی، میرے رب نے وہ حوض اور تالاب مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، دودھ سے زیادہ سفید، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ ابرد من الثلج، برف سے زیادہ میٹھا، زیادہ ٹھنڈا۔ آنیتہ کنجوم السماء، گلاس اور آب خورے وہاں اتنے ہوں گے تعداد میں جتنے آسمان کے تارے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جتنے تارے ہیں اتنے ہی آب خورے ہیں۔ جس چیز کو کثرت بیان کرنی ہو تو آسمان کے تاروں سے تشبیہ دے دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آسمان کے تاروں کی گنتی ممکن
کوئی گن سکتا ہے آسمان پر کتنے تارے ہیں؟ نہیں گن سکتا۔ اسی طرح جیسے آسمان کے تاروں کی گنتی ناممکن، اسی طرح حوض کوثر کے آب خورے اور گلاسوں کی گنتی بھی ناممکن۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ایک دن حضرت عائشہ سو رہی تھی، گرمی کا موسم ہوگا، آسمان پہ نگاہ گئی، تاروں کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، یہ تارے جن کی تعداد ممکن ہی نہیں گننا، کیا تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ ہاں فرمایا تاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو عمر بن خطاب کی نیکیاں، عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ وہ بھی صدیق کی بیٹی تھی، رہا نہ گیا، یا رسول اللہ عمر کی نیکیاں اتنی تو میرا ابا ابو بکر، اس کی نیکیاں کدھر گئی؟ عمر بڑھ گیا۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تاروں کو گن لو تو عمر کی نیکیوں کو بھی اس کے اوپر قیاس کر کے گنتی کر لینا۔ پہلی بات میری یاد رکھنا، حوض کوثر کے آب خوروں کی گنتی میں تاروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ جیسے تاروں کی گنتی نہیں ہو سکتی، اسی طریقہ سے حوض کوثر کے گلاسوں کی گنتی بھی، عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر۔ پھر ایک بار اس بات کو دہرا لیجئے، جیسے تاروں کی گنتی نہیں ہو سکتی، عمر تیری نیکیوں کی گنتی بھی کائنات کے اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ پوچھتی ہے، یا رسول اللہ تے میرا ابا وہ کدھر گیا؟ فرمایا صدیقہ کائنات، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں تیرے ابے کی ایک غار والی رات کی نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ میں تمہیں تمہید کے طور پہ لا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ مسئلہ ہم نے ختم نبوت کا بھی بیان کرنا ہے اور عظمت صحابہ کا بھی بیان کرنا ہے، لیکن ذرا جو چند منٹ ہوں گے تھوڑا سا جاگ کے بیٹھنا اور توجہ سے بیٹھنا۔ بات چل رہی تھی، حضور کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، لوگوں نے شور مچایا، اس کی اولاد ختم تو اس کا ذکر بھی اس کی موت کے بعد ختم۔ میرے رب نے یہ سورت کوثر اتاری، انا اعطیناک الکوثر۔ میرے نبی وہ حوض کوثر بھی ملے گا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ وہی حوض کوثر ہی کوثر کا مصداق ہے، نہ، بلکہ اس کوثر سے آپ کی ساری امت، یہ سب کوثر ہے۔ کوثر کا معنی خیر کثیر، جتنی امت سب سے زیادہ تعداد میں ہم نے آپ کے حصے میں دی ہے، اتنی سارے نبیوں کی امتیں مل کر بھی مجموعہ اکٹھا کیا جائے تو آپ کی امت کا 1/3 بنے۔ ایک حدیث اس پر اور بھی سن لو، اللہ کے پاک رسول نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120۔ اب سوچو کہ وہ صف کتنی لمبی ہوگی۔ ایک کبھی کبھی بڑی مسجدوں میں 120 اور 150 اور 200 صفیں ہو جاتی ہیں، کسی کھلے میدان کے اندر عید کا مجمع ہو تو وہاں پر بھی سینکڑوں صفیں ہو جاتی ہیں، لیکن سارے کے سارے جنت میں پہنچنے والوں کی کتنی صفیں اللہ بنائیں گے؟ 120۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں 1/3 مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کا مجموعہ ہو۔
کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاں، یہ اس امت کی بھلائی ہے، یہ ہے انا اعطیناک الکوثر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، جتنی امت آپ کو عطا فرمائی، جتنے نام لیوا آپ کے عطا ہوں گے، جتنا آپ کا ذکر کرنے والے موجود ہوں گے، ان خناسوں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، ولید، مغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کا نام تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہوگا وہ بھی برے طریقے سے ان کا نام لے گا، خیر کے اعتبار سے ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نبی، آپ کی روحانی اولاد ہم اتنی بنائیں گے کہ جو ذکر کرتے 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 حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، لیکن آپ کے ذکر میں کمی، ذکرت حیث ذکرت، اللہ نے فرمایا جہاں جہاں تک میں اللہ کی کبریائی اور میری وحدانیت کا تذکرہ چلے گا، جس مجلس میں اللہ کی توحید کے نام لیوا ہوں گے، وہاں پر میرے پیغمبر تیری ختم نبوت کے نام لیوا بھی وہیں موجود ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا بھی بولو ذکر ہوگا۔ جیسے توحید بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح ختم نبوت بھی بنیادی عقیدہ اسلام کا۔ جیسے لا الہ الا اللہ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طریقہ سے جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، اس کے اوپر ڈاکہ زنی کر کے نقب لگاتا ہے، اللہ اکبر، اسی طریقے سے کافر اور کائنات کا بدترین اللہ کی نظروں میں مردود شمار ہوتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جو ان دونوں عقیدوں کو مانتے ہیں کہو وہ پکے مسلمان۔ کون ہے؟ اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک عقیدے کا منکر ہوگا، ختم نبوت کو مانتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ والے عقیدے میں نقب لگاتا ہے، کوئی گھوڑے کا پجاری، کوئی تعزیے کا پجاری، کوئی قبر کا پجاری، کوئی آگ کا پجاری، کوئی بت کے سامنے سجدہ کرنے والا، کوئی جنڈی کے درخت کو پوجنے والا ہندو، کوئی گائے کا پجاری، یہ سب کیا ہے؟ بولو، اور ڈردے کیوں ہو؟ اسی طرح جو اللہ کی وحدانیت کا تو قائل ہے لیکن حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، وہ بھی اسی طرح منکر اور کافر ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم نے مشرک صرف اس کو سمجھ رکھا ہے جو گائے کا پجاری ہندو ہو، جو آگ کا پجاری مجوسی ہو، جو سورج اور کواکب اس کا پجاری اور سجدہ کرتا ہو۔ اس لیے تو الطاف حسین حالی بیچارہ ایک دفعہ بول اٹھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام میں بگڑے، نہ ایمان جائے۔
گل یاد رکھنی ہے، لا الہ الا اللہ دا منکر جی میں کافر ہے، انہیں محمد الرسول اللہ دا منکر بھی کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آج کا یہ درس قرآن ایک سبق ہے، بیانات ہمیشہ سنتے رہتے ہو لمبے چوڑے، لیکن آج کل اس درس قرآن کو، آج کے درس قرآن ختم نبوت کے عنوان والے کو ایک سبق سمجھو اور خوب توجہ سے بیٹھو تاکہ وہ قیمتی باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ حضور نے پیشین گوئی فرمائی تھی، میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، یہ 30 دجالوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سارے نبیوں کا دروازہ نبوت کا بند کر کے آ رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی، ایسے سمجھو جس طریقہ سے ایک آدمی اپنا گھر تعمیر کرتا ہے، ایک مکان بناتا ہے، یہ دیوار بنا دی، پچھلی دیوار بنا دی، دائیں طرف والی بنا دی، بائیں طرف والی بنا دی، کوٹھا تیار کر لیا، چھت ڈال دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی، ایک اینٹ کی جگہ بنانے والے مستری نے خالی چھوڑ دی، دیکھنے والے آئے اس محل میں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، ہر طرف سے او ماشاءاللہ بہت اچھی دیواریں، بہت اچھا محل بنا ہوا، لیکن دیکھنے والوں نے جب وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھی، انہوں نے کہا یار محل تے بڑا اچھا تے بڑا چنگا، پر آئے ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دیتی مستری صاحب نے؟ یہ بھی پر کر دیتا تو حسن اور خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اس ایک اینٹ کے خالی چھوڑنے کی وجہ سے وہ حسن نہیں آ رہا، اس کے اندر مزہ نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے پاک رسول نے فرمایا انا آخر لبنۃ، میں وہ محل کی جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ اینٹ کی جگہ میں محمد نے آ کر پر کر دی۔ وہ محل نبوت تھا جو میرے رب نے بنایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے، اپنی اپنی جگہ پہ اینٹ کی طرح لگتے گئے، اپنا کام کرتے گئے دین کی محنت کا۔ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، اللہ نے سب سے آخر کے اندر مجھے مبعوث فرما کر وہ محل بولو مکمل کر دیا۔ اب جب اینٹ کی جگہ پر ہو گئی، بتاؤ کسی اور دجال، کسی کانے کے آنے کی گنجائش باقی رہی؟ نہیں گنجائش رہی۔ اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا محل نبوت میرے آنے سے پر ہو گیا، محل نبوت میرے آنے سے مکمل ہو گیا، لہٰذا اب میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، چاہے مستقل نبوت کا دعویٰ کرے، غیر مستقل نبوت کا دعویٰ کرے، ذلی یا بروزی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں محمد کا سایہ اور ذل ہوں، میں ان کا عکس ہوں اور بروز ہوں، میں غیر مستقل، کیا مطلب؟ مستقل نبی تو حضرت محمد ہے اور صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے۔ میں کوئی الگ کتاب نہیں لے کے آیا، الگ شریعت نہیں لے کے آیا، بلکہ اسی شریعت کا تابعدار، بلکہ حضور کی وہ نبوت کی مہر لگتی گئی۔ کس پر لگی؟ گرداسپور کی بستی قادیان کے اس انگریز حکومت کے کلیکٹر کے اوپر لگی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ انگریز حکومت کی کچہری کے اندر ملازمت اختیار کرنے والا مرزا قادیانی کچھ عرصے کے بعد اس ملازمت استعفیٰ دے کر نبوت کی دکان کھولی۔ کیا کیا؟
چلو دکان کھولی تو کوئی وڈی ساری تو کھولی نہ، 8.5 تا نہیں جنہ سبز جھنڈی لائے کہ جگہ جگہ دے اتے دکانہ کھولی ہوئی ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پہ ڈاکہ ڈالا، دکانیں کھولی، آمدن کے ذریعے بنائے، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی کھوتے شاہ، کوئی گامے شاہ، کوئی ٹلنا علی سرکار۔ اللہ اکبر، اس نے ذرا بڑی دکان کھولی، نبوت کا نام لے کر لوگوں کے ایمان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اللہ کے پاک رسول کی پیشین گوئی صادق آئی، میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال اور قذاب پیدا ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن یاد رکھنا کسی ایمان کے ڈاکو کا جھوٹا دعویٰ نہیں ماننا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی لا نبی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک جملہ سنتے جاؤ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، مجاہد تھا اور پروانہ تھا ختم نبوت کا۔ فرمانے لگے، اے لوگوں سن لو، ایک طرف اللہ کی توحید کا لا کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد عربی کی ختم نبوت کا لا کھڑا ہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ اوے یاد بھی رکھیو اس گالنو، لا الہ، اس کے شروع میں بھی لا، نبوت کے دعوے دار ہر جھوٹے اس کے لئے ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کے پاک رسول نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ اوے جیسے اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا، نہ مستقل نہ غیر مستقل، نہ ذلی نہ بروزی، اسی طریقہ سے ماننا پڑے گا جو لا نفی جنس کا لا الہ الا اللہ میں ہے، وہی لا نفی جنس کا لا نبی بعدی میں ہے۔ اوے مرزا قادیانی، تو کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، حضور کا عکس ہوں، حضور کا سایہ ہوں، مجاہدے کر کر کے، محنتیں کر کر کے، عبادتیں کر کر کے میں نبوت کے درجے پر پہنچا ہوں، اور جو بھی نبوت کے درجے پر پہنچنا چاہتا ہے عبادت میں زور دے، آخر کار وہ نبوت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کتنا بڑا عیار تھا، یہ حیا نہ آئی اس کو۔ اوے تو مجھے یہ بتا، اللہ کے پاک رسول کو غار ثور میں 3 میل کی چڑھائی پر نبوت کو کاندھوں کے اوپر اٹھا کر ابو بکر کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، یہ بڑا مجاہدہ تھا؟ یا تو انگریز حکومت کی چاپلوسی کرتے کرتے، مال بٹورتے بٹورتے جیبیں بھری، یہ تو مجاہدے کر رہا ہے؟ آخر کار کیوں نہ سمجھ آئی آج کل کے آدمی کو کہ یہ مجاہدے سے نبوت ملتی ہوتی؟ اللہ کی قسم سب سے پہلے ابو بکر کو نبوت ملتی، ان سے بڑی ریاضتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان سے بڑے مجاہدے اور عبادتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ مہر نبوت کی عمر کے اوپر کیوں نہیں لگی، جس عمر کے بارے میں اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ عثمان پہ یہ مہر نبوت کی کیوں نہیں لگی؟ جس عثمان کے صدقہ خیرات اور انفاق پر اللہ کے پاک نبی اتنے خوش ہوئے کہ فرمانے لگے ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن عثمان تو عبادتیں کرنے چھوڑ بھی دے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ یہ مہر نبوت کی علی کے اوپر کیوں نہیں لگی؟ جس علی نے خیبر کا در اکھاڑا تھا، مرحب یہودی کو قتل کیا تھا، جو 100 یا 1000 پہلوان کے برابر سمجھا جاتا تھا،
لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ کی دی ہوئی اس غیبی طاقت سے اس کو شکست دی، اس کو فنار کیا۔ یہ مہر نبوت کی بلال کے اوپر کیوں نہیں لگی، جن کے اوپر تپتے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا؟ یہ مہر عمار ابن یاسر کے گھرانے پر کیوں نہ لگی، جن کو کوڑوں سے پیٹا جا رہا تھا اور اللہ کے پاک رسول پارس سے گزرتے کہتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، یاسر کے گھر والوں عمار اور اس کی ماں سمیہ مراد ہیں، صبرن یا آل یاسر، بڑی کٹھن مشکلات سے گزر رہے ہو، مصائب سے گزر رہے ہو، لیکن صبر کرو، صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں، اسی کے اوپر استقامت سے ڈٹے رہو گے۔ یہ مجاہدہ بڑا تھا یا مرزا قادیانی کا مجاہدہ بڑا تھا؟ مور بھی بڑی سیانی سی، 1,00,000 حضور کے صحابہ کے اوپر مور نہیں لگی، ان میں سے کوئی مہر کے اہل نہیں تھا، اور جب لگی تو 1400 سال کے بعد اس کانے دجال کے اوپر آ کر لگی۔ تو بات بتلا رہا تھا، حضرت شاہ جی کیا فرماتے تھے؟ لا الہ، اگر لا نبی بعدی کے بعد رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانو گے اور کوئی نبی مانو گے تو پھر یہی لا الہ الا اللہ کے شروع میں بھی کھڑا ہے، پھر اور کوئی چھوٹا بڑا خدا بھی تلاش کرو۔ نبوت جاری ہے تو الوہیت بھی جاری ہے، اس الوہیت کے اندر بھی چھوٹے بڑے الہ بھی موجود ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جیسے لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی نقب نہیں لگا سکتا، محمد مصطفیٰ کے اندر بھی۔ اسی لیے دونوں کی تردید کرتے ہوئے سلطان باہو بول اٹھا، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ چتے غلا بدستاری، چوتے غلا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری، مجو از غیر حق یاری، کہ لا فتاح الا ہو۔ مسلمان چوتے غلا بدستاری، بیا تنہا چے غمداری، لا الہ الا اللہ دی تلوار نو ہاتھ چ پکڑ لے، لا الہ الا اللہ دی تلوار نو ہاتھ چ پکڑ لے تے آ گھومے دے پوری دنیا دے اندر، بیا تنہا چے غمداری، اس لا دی تلوار نو آسمانہ تے پھیلا، آسمانہ تے گھما گھما کے اعلان کر، لا الہ الا اللہ۔ جبریل بھی الہ نہیں، میکائیل بھی الہ نہیں، اسرائیل بھی الہ نہیں، اسرافیل بھی الہ نہیں، سارے انبیاء دیاں روحاں آسمانہ تے عالم برزخ وچ درجہ بدرجہ موجود ہیں، پر محمد مصطفیٰ بھی الہ نہیں، آدم بھی الہ نہیں، نوح علیہ السلام دی روح بھی موجود ہے عالم برزخ دے وچ، آسمانہ دے اندر او بھی الہ نہیں، ابراہیم بھی الہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی الہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی الہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی الہ نہیں، ہود تے صالح پیغمبر بھی الہ نہیں، سلیمان تے داؤد پیغمبر بھی الہ نہیں، چوتے غلا بدستاری،
بیا تنہا چے غمداری اس لا الہ الا اللہ دی تلوار نو ذرا گھما آسمانہ دے اندر تے اعلان کر اے میرے اللہ میری شہادت تے میری گواہی دا تو گواہ ہو بن جیڑی گواہی تو قرآن وچ دتی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط اللہ آپ بھی گواہی پہ دیندہ ہے کہ میرے بغیر آکھو اچھی آواز نال توحیدیاں دا اتنا بڑا مجمع آواز کوئی نہیں آ رہی شاہد اللہ اللہ بھی آسمانہ تو گواہیاں پہ دیندہ ہے والملائکہ سارے فرشتے بھی گواہیاں دے رہے نے وَأُولُو العلم سارے علم والے انبیاء اولیاء اصفیاء بھی گواہی دے رہے نے کیڑی لا اللہ حضرت سلطان باہو بھی یا گواہی دیں دے ہویا کہندہ ہے چوتے غیلا بدستاری بیا تنہا چے غمداری لا الہ الا اللہ دی تلوار نو آسمانہ تے گھما کے ہر کسے دی نفی کر پھر اترا تھلے زمین دے اتے اس نو تقسیم کر روزیاں دے اتے تقسیم کر لا الہ الا اللہ دی تلوار نو بڑی بڑیاں خان کہاں تے مزاراں دے اتے او فلاں گولڑے والا بھی الہ نہیں پیر پٹھان بھی الہ نہیں او سیال شریف والا بھی الہ نہیں تو غلط گا لاکھ دا پہ بول دے کوئی نہیں یار الہ کونے کونے لا الہ گانو الہ سمجھ کے پوچھن والے گاں بھی الہ نہیں گھوڑے نو مشکل کشا سمجھن والے او بھی الہ نہیں اگ نو الہ سمجھن والے اگ بھی الہ نہیں سورج تے چند ستارے نو الہ سمجھن والے سورج تے چند بھی الہ نہیں لا اللہ جی میں لا الہ الا اللہ والی لا دی تلوار نے کسی چھوٹے بڑے الہ نو نہیں چھوڑیا پیر بخاری کہندہ ہے لا نبی آبادی والے لا نبی کسے چھوٹے بڑے نبی نو ہاں اچھا یہ دسو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ذرا توجہ کرنا سب تو پہلے عقائد تے محنت کیتی یا نہیں پھر عبادتاں دے سارے طریقے دسے نماز والی عبادت روزے والی عبادت حج والی عبادت زکوٰۃ والی عبادت نماز اچ داخل کیویں ہونا ہے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور نماز دی کنجی طہارت تے وضو غسل جے طہارت ہو سی وضو یا غسل والی تے نماز پڑھ سکتے ہو چھوٹی طہارت ہوئے یا بڑی طہارت ہوئے وضو والی ہوئے یا غسل والی ہوئے طہارت ہو سی تے نماز آ سکتے ہو یہ طہارت کوئی نہیں کیتی وضو کوئی نہیں کیتا غسل فرض ہو گیا ہے غسل نہیں کیتا نماز وضو دا طریقہ بھی دسیا کہ کوئی نہ توجہ کر سوتے گل سمجھ آؤ سی طہارت کیویں کرنی ہے سبحان اللہ العظیم ازواج مطہرات نے حضور دی گھریلو زندگی بھی ساڑھے سامنے کھول کے رکھی کیونکہ امانت آئی انہاں دے سامنے فرمایا حضور استنجا کر کے مٹی دے اتے ہاتھ رگڑ دے سن تاکہ بو اچھے طریقے نال زائل ہو ونجے ختم ہو ونجے آج کل صابن تے شیمپو آ گئے ایدے نال ہاتھ دھو لبو تے او کم پورا ہو جائے گا اس دے بعد وضو دا طریقہ 22 صحابہ کو
پاک پیغمبر دے وضو دا طریقہ پہلے ہاتھ دھوو پھر کلی کرو پھر نک وچ پانی پاؤ پھر چہرہ دھوو پھر ہاتھ کونیاں تک دھوو پھر سر دا مسا کرو پھر پیر ٹخنیاں تک دھوو اے وضو دا سارا طریقہ بھی اللہ دے پاک رسول نے دسیا ہے غسل دا طریقہ بھی دسیا پہلے استنجا کرو اس دے بعد نماز والا وضو کرو اس دے بعد پھر سر دے اتے پانی پاؤ سارے جسم دے اتے پانی ایک واری پاؤنا فرض ہے ترے واری پانی پاؤنا سنت طریقہ ہے اے غسل سنت دے مطابق کرن دا طریقہ بھی پاک پیغمبر نے بولو دسیا حتیٰ کہ نماز دا طریقہ نماز دیاں شرطاں کیڑیاں نے نماز دے رکن کیڑے نے نماز دے واجبات کیڑے نے نماز دا اول تحریمہ تو لے کے فرمایا تحریم حد تکبیر تحلیل حد تسلیم نماز شروع ہو سی تکبیر تحریمہ کولوں نماز دا اختتام ہو سی سلام السلام علیکم ورحمت اللہ کولوں تکبیر تحریمہ دے بعد قیام کرو قرآن پڑھو قرآن دے بعد رکوع چلے جاؤ تسبیحات پڑھو سمع اللہ لمن حمدہ آکھو ربنا ولک الحمد آکھو اس دے بعد سجدے چلے جاؤ 2 سجدے کرو یکے بعد دیگرے 2 رکعتاں علی نماز 3 رکعتاں علی نماز 4 رکعتاں علی نماز سارا طریقہ پڑھ کے سنایا عملی طور تے دسیا نماز دا طریقہ روزے دا طریقہ شروع کتھوں کرنا ہے اختتام کتھے کرنا ہے زکاة دا طریقہ زکاة دے نصاب کیڑے سونے دا نصاب کتنا ہوئے گھوڑیاں دا نصاب کتنا ہوئے اٹھاں دا نصاب کتنا ہوئے بکریاں دا نصاب کتنا ہوئے گاواں تے مجھاں دا نصاب کتنا ہوئے سونے تے چاندی دا نصاب کتنا ہوئے یہ سارے نصاب اللہ دے پاک رسول دس گئے نے کہ کوئی نہ روزے تو بعد زکاة تو بعد حج دا طریقہ احرام کتھوں بننا ہے میقات 4-5 طرفوں کیڑے کیڑے مقرر کیتے یمن والیاں دا کیڑا میقات ہے یلملم شام والیاں دا میقات یوفا مدینہ والیاں دا میقات ذوالحلیفہ عراق والیاں دا میقات ذات العرق اسے طریقے نال نجد والیاں دا کرن المنازل سارے میقات دسے اس میقات تو احرام بن کے اگا ویسو تے کم بن سی جے احرام نہ بنیا قربانی دیونی پوسی دم پہ جائے گا احرام بن کے عمرے دا طریقہ دسیا طواف 7 چکر پورے کر کے صفا مروہ دی 7 چکر پورے کرو حج دا طریقہ دسیا مینا وچ 8ویں نو چلے جاؤ 9ویں نو عرفات چلے جاؤ رات مزدلفہ چاہ جاؤ 10ویں والے دن واپس پھر مینا چاہ جاؤ اتھے 3-4 کم کرو سب تو پہلے بڑے شیطان دی کنکری مارو اس تے بعد قربانی کرو اس تے بعد حلق کراؤ اس تے بعد طواف زیارت تے سائی کرو حج تواڈی مکمل پھر 2 دن کنکریاں 11 تے 12 نو مارو اے سارے ارکان اللہ دے پاک رسول نے دسے کہ کوئی نہ دسے اللہ نے بھی دسیا الیوم اکملت لکم الیوم اکملت لکم میرے نبی دین تے اسا مکمل کر چھڑے آئے کچھ اسا قرآن اچ اشارے کر دیتے تفصیل توڑے ذمہ لگا دیتی قرآن اچ اشارہ کیتا اقیم الصلاة عملی نمونہ تسا نماز پڑھ کے بکھایا قرآن اچ آکھیا آت الزکاة زکاة دے نصاب مختلف تسی دست دیتے قرآن اچ اسی آکھیا الحج اشہر معلومات اے دا سارا عملی طریقہ تسی دست دیتا جدو ساری شریعت مکمل حضور دس کے گئے ان کے کوئی نہ مرزا کیڑے مرض دی علاج بن کے آیا کیا نماز مکمل کوئی نہیں کیا روزہ مکمل کوئی نہیں کیا زکاة دے نصاب مکمل کوئی نہیں کیا حج دا طریقہ پاک پیغمبر نے نہیں دس جدو ساری شریعت سبحان اللہ العظیم اوے باقی کم تے بڑے اچھے اچھے ارکان اسلام اللہ دے پاک نبی نے تے تھوک سٹن دا طریقہ بھی دس دیتا پاک پیغمبر نے فرمایا من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامت والتفل بین عینیہ جڑا بندہ خیال نہیں کرے گا تے بے سمجھی
بے پرواہی اچ کعبے وال تھک سٹے گا، کعبے دی عظمت دے خلاف کیتا اس نے، قیامت والے دن آئے گا اللہ دی عدالت وچ میدان معاشر وچ تے او دی تھک او دے متھے تے اکھاں دے درمیان وچ ہوئے گی۔ جس نبی نے تھک سٹن دا طریقہ بھی نہیں لکا کے رکھیا، اس نے کوئی شریعت دا حکم باقی لکا کے رکھیا ہے؟ کوئی نہیں رکھیا۔ تے جے ساری شریعت مکمل ہو گئی، مرزا نبوت دا اعلان کر کے کیڑے گل کھلاویں لگا؟ کیا نماز دے وچ کوئی کمی یا زیادتی کر دیتی؟ حج دے طریقے بدلے؟ نہیں، کہندہ ہے نہیں، حج دا طریقہ وہ جڑا محمد مصطفیٰ دس کے گئے، روزے دا طریقہ وہ جڑا آپ دس کے گئے، نماز دا وہ طریقہ جڑا آپ دس کے گئے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، جب تو دین مکمل ہو گیا ہن کسے نبی دے آن دی ضرورت۔ سٹیج اشاعت التوحید دا ہوئے تے پھر اتھے توحید اور سنت دا بیان نہ ہوئے، میں سمجھنا کہ او بھی خیانت کیے۔ اسے نال میں تھوڑا جا گاڑھا لاؤن لگا بدعت دی تردیدہ۔ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم، دین آنکھوں مکمل ہو گیا۔ تے اے آیت کتھے اتری آئی؟ میدان عرفات وچ حضور دے حجت الوداع دے موقع تے دین کی ہویا؟ مکمل ہو گیا۔ جیڑا کم حضور نے کیتا، ابو بکر عمر عثمان نے کیتا، وہ دین ہے۔ آخری بات بھائی ذرا توجہ کرنا، حضور نے کیتا، خلفائے راشدین نے کیتا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم، عظمت صحابہ دا بیان بھی، اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے نبی، میرے سارے یار، میرے سارے صحابہ ستارے دی مانت، جویں بھلیا بھٹکا انسان جنگل دی اندھاری دے وچ اپنی منزل متعین کر لیندہ ہے ستارے انو ویکھ کے، انجے طرح کفر و شرک فتنے دے اندھیرے دے اندر جنو جنت دی راہ نہ مل دی پئی ہوئے، میرے ابو بکر دے پیچھے چلے جنت دے دروازے تے پہنچ جائے، میرے عمر دے پیچھے چلے جنت دے دروازے تے، عثمان علی دے پیچھے چلے جنت دے دروازے تے، حسنین کریمین دے دروازے تے آئے جنت دے دروازے تے، حضرت معاویہ ابو سفیان دے دروازے تے آئے جنت دی راہ ملے گی، صہیب سلمان مقداد بلال دے دروازے تے آئے، عشرہ مبشرہ 1400 بیعت رضوان والے، 1500 بیعت رضوان والے، یا 313 بدر والے، یا 1,00,000 صحابہ حجت الوداع دے موقع تے پہلے کوئی آیا یا بعد چایا، جس صحابی دے پیچھے بھی چلو گے کتھے جاؤ گے؟ میں بڑے ادب نال درخواست کر کے سوال پوچھاں گا، بھئی جیڑا اے ربیع الاول دے وچ جھنڈیاں تے کمکمیں تے چراغاں تے گلیاں تے بازار سجونے، اے حضور دی سنت؟ حضور نے اے سارے کام کیتے ابو بکر نے کیتے، ابو بکر دی 2.25 سالہ دور خلافت، 2 سال 2.25 سال ہے، 2 والی تا ربیع الاول آیا اسی کے کوئی نہ۔ میرا چیلنج 2 سالہ ربیع الاول دے وچ پورے ذخیرہ احادیث ابو بکر صدیق دا عمل یا قول پیش کر دے وے کوئی کہ انہاں بھی یہ اس طرح دا میلاد منایا ہوئے جس طرح آج کل دا لیبل اس کے رسول دا لگا کے اے جالی اور جھوٹا لیبل محبت رسول دا لگا کے منا رہا ہے۔ سب تو پہلے جامن والی مسجد چو جلوس اسی کٹا، 10 سالہ دور خلافت حضرت عمر دی کتنی 10 سال دے وچ 10 واری ربیع الاول تے آیا اسی، 1 سال دے وچ صرف مطالبہ ہے حضرت عمر نے اے طریقہ حضور دی میلاد مناؤن دا جڑا تو آج کل اختیار کیتا ہے،
विखा सकना है हदीस दे ज़ख़ीरे पूरे दे विचों 12 साल दा दौरे खिलाफत हजरत उस्मान दा 12 साल दे दौरे खिलाफत विच 12 बारी रबीउल अव्वल आया दोहरे दामाद हुजूर दे सच्चे आशिक रसूल हजरत उस्मान ने ए तरीका मीलाद दा नहीं मनाया। हजरत अली हुजूर दा चचाजाद भाई भी दामाद भी अहले बैत रसूल दा भी ओ खुलफाए राशिदीन चौथे खलीफा भी 4.5 साल दा दौर हजरत अलीउल मुर्तज़ा दी खिलाफत दा 4 बारी रबीउल अव्वल उन्हां दे दौर च भी आया। 6 महीने दी हुकूमत हसन हुजूर दे नवासे दी उसदे 6 महीने च रबीउल अव्वल आया या नहीं आया पता नहीं उसदा। उस तो बाद 19 साला दौरे खिलाफत हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान दा सब कहो सुबहान अल्लाह। 19 साला दौरे खिलाफत 19 साल च 19 बारी रबीउल अव्वल आया। मुआविया रजी अल्लाह अन्हो ने एक बारी भी ए जशन ए जलूस ए जाली पहाड़ियां पत्थर बना बना के कोई नहीं समझ आउंदी पाई ए अपने उठ सजा के ओदे उत्ते बत्तियां लाउणियां। हाय हाय जे मैनू इजाजत दिओ ते मैं तुनू कहां ए जाली पहाड़ियां बनावन दी तैनू जरूरत है। उन्हां कोल गारे सौर दे असली पहाड़ उन्हां दे कोल गारे हीरा दी भी असली पहाड़ ओ असली गार ओ सौर दी असली गार जिद विच पाक पैगंबर ने 3 रातां गुजारियां। अल्लाह दी कसम जे पहाड़ सजाउणे पहाड़ां ते बत्तियां लगाउणियां ट्रक सजाउणे घोड़े सजाउणे खोते सजाउणे ट्रालियां सजाउणियां बत्तियां लगाउणियां झंडियां लगाउणियां जे एदा नाम इश्क रसूल होंदा अल्लाह दी कसम सब तो पहला सच्चा आशिक रसूल अबू बकर ए कम करदा उमर कम करदा उस्मान ते अली कम करदा। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिता अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए कम उन्होंने नहीं किया इस वास्ते दीन नहीं दीन मुकम्मल हो गया। उन्होंने दौर दे अंदर हजरत उमर दे कोल एक यहूदी काबे अहबार आता है। आखिरी गल आके आखदा है अमीरुल मोमिनीन तुहाडे कुरान विच एक आयत इहो जइए लौ अलैना माशरल यहूद नज़लत अगर असां यहूदियां उत्ते ओ आयत नाज़िल हो वेंदी तां असी उस दिन ईद मनांदे। केड़ी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ ईमान वालेओ मुसलमानों तुहानू इस आयत की कदर कोई नहीं कितनी बड़ी अजीम आयत है। इस दिन दे अंदर दीन मुकम्मल हो रहा ओ दीन जड़ा आदम ते नूह अलैहिस्सलाम कोलू चलिया इब्राहीम हजरत मूसा ते ईसा छोटे बड़े सारे उलिल अज़्म गैर उलिल अज़्म सारे पैगंबरां ने उस दे अंदर मेहनत की थी ते सारे नबियां ने मेहनत करके इत्थे आके मामला पहुंचया पाक पैगंबर दे उत्ते। अल्लाह ने ओ दीन मुकम्मल कीता तुहाडे नबी हजरत मुहम्मद दे उत्ते। इनू तुहानू कदर कोई नहीं अगर साडे मूसा पैगंबर दे उत्ते ए आयत नाज़िल हो वेंदी असी की करिए। हजरत उमर का जवाब सुनो हाँ ठंडा हो जाए। हजरत उमर कहते ने लक़द अलिमतु फी अय्य मकान नज़लत व फी अय्य यौमिन नज़लत। मैनू पता है ये आयत केड़ी जगह ते उतरी है यानी मैदान अराफात विच। मैनू पता है ये आयत केड़े दिन दे अंदर गुजरी है। ये अराफात ते हज वाले दिन पाक पैगंबर अपनी ऊँटनी ते सवार हैं उस वक़्त ये आयत उतरी। ए मेरे
میرے پاک پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا مطلب بھائی؟ میں نو جگہ دا بھی پتا ہے، میں کوئی ایسا نہیں کہ میں نو پتا نہ ہوگے اے آیت قرآن چاہے کہ کوئی نہ، یا کتھے اتریے تے کیڑے دن دے اندر اتریے، ساریاں معلومات میں نو ان، لیکن اساڈا مزاج تساں یہودیاں لا نہیں. توجہ، ساڈا مزاج امت مسلمانہ کیڑا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. تساں تے اپنے نبی موسیٰ دی شریعت نو بدل دیتا، اپنیاں مرضی دیاں عیداں بنا لیاں. ساڈے نبی سانو 2 عیداں، عید الفطر تے عید الاضحیٰ دے کے گئے، اسی اپنی مرضی نال تیسری عید اوئے کوئی نہیں سمجھ آئی، اسی اپنی مرضی نال تیسری تے چوتھی تے پنجویں عیداں اے منان دے حق وچ کوئی نہیں. کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کیونکہ اگر اپنی مرضی دیاں دینا، اپنی مرضی دیاں عیداں جے اسی مناونیاں شروع کر دیتیاں تے او دین دے مکمل ہومن دا کیا مطلب؟ پھر تا ہر کوئی چھوٹا بڑا جتھے کوئی اٹھے گا عید میلاد النبی دے نام تے، یا عید فلاں دے نام تے، یا عید غدیر خم دے نام تے، یا عید معراج النبی دے نام تے، کئی عیداں بنا لمن گے. لیکن پاک پیغمبر سانو ایو سبق پڑھا کے گئے نے کہ جیڑا دین میں تو انو دے کے جا رہے ہیں، اسے دین دے اتے تساں کار بند رمنا ہے. جے اس دین دے اندر کوئی رد و بدل کر لئی، سن لو میں محمد مصطفیٰ دا اعلان، کل قیامت والے دن کچھ لوگ جہنم دی طرف فرشتے دھکے مار مار کے انہوں نے لے جا رہے ہوں گے. میں کہاں گا اسحابی اے تا میری امت دے لوگ معلوم ہوندے نے، میرے اللہ آؤ میں حوض کوثر دا پانی پلاواں. لیکن میں نو آکھن والا آکھے گا یا محمد انکا لا تدری ما احدثو بعدک. میرے پیغمبر تو انہوں تے پتہ کوئی نہیں، تسی اپنی زندگی گزار کے 63 سال والی اگلے جہانے چلے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے. جڑا اس جہانے چلا بنجے کوئی نبی ہوئے تامی انہوں دنیا دا پتہ کوئی نہیں. آکھو جے نبی ہے تامی دنیا دا پتہ کوئی نہیں، ولی ہے تامی دنیا دا پتہ کوئی نہیں، صحابی ہے تامی دنیا دا پتہ کوئی نہیں، غوث کتب ابدال ہے تامی دنیا دا پتہ کوئی نہیں. امام الانبیاء نو اللہ دی طرفوں اعلان ہوندہ قیامت والے دن میرے نبی تسی تا انہاں نو اپنے سمجھ رہے ہو، لیکن آؤ حقیقت میں تو انہوں دسا انکا لا تدری، انکا لا تدری. تو انہوں پتہ کوئی نہیں تواڈی وفات دے بعد انہاں کیڑے گل کھلائے، انہاں عیدہ مرضی دیاں، انہاں جنازے مرضی دے، انہاں اذانہ مرضی دیاں، انہاں ایصال ثواب دے نا تے کل خانیاں تے جمعراتاں تے یارویاں تے چیلم اپنی مرضی دے بنا لے. تواڈے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جدوں اے اعلان سنن گے اللہ دی طرفوں، اچھا میرے دین نو بگاڑے سحقن لمن غیر بعدی. اے پھٹے لعنت توڑے ہوتے، خدا دی پھٹکار توڑے ہوتے. جس دین دی خاطر میں مکہ چھوڑیا، جس دین دی خاطر حجر اسود دے بوسے چھوڑے، جس دین دی خاطر کعبے دا طواف چھوڑیا، جس دین دی خاطر مائے زمزم چھوڑیا، جس دین دی خاطر صفا مروہ دی سائی چھوڑی، جس دین دی خاطر مادری وطن نو چھوڑیا، وائے بدبختو اس دین نو بدل کے رکھ دیتا. اس دین دے اندر اپنی مرضی دیاں عیداں تے مرضی دے اپنے ایصال ثواب دے طریقے بڑھائے. لعنت تے پھٹکار سحقن لمن غیر بعدی. ایک کس واسطے پھٹکار دا اعلان ہوئے گا؟ جس نے الیوم اکملت لکم دینکم دے اتے عمل. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.